بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقاص خان آفیشیل سے وقاص خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا دن تھا ظہیر کیس کے حوالے سے۔ ظہیر کیس میں آج مختلف درخواستوں پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ سب سے پہلے بات کریں گے اعترافی بیان قلم بند کرنے سے متعلق جو درخواست تھی، اس سے متعلق عدالت نے درخواست خارج کر دی جو کہ ظہیر کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ دوسرے نمبر پہ بات کریں گے ملاقات کی۔ ظہیر کی جانب سے اہلیہ سے ملاقات کی درخواست دائر کی گئی تھی، وہ بھی عدالت نے خارج کر دی۔ تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ظہیر اور شبیر کی ضمانتوں سے متعلق۔ دونوں درخواستیں، دونوں ملزموں کی درخواست عدالت نے منظور کر دی۔ 2 لاکھ روپے کے عوض عدالت نے ان کو ضمانت دے دی ہے۔ تفصیلی اس پر بات کرتے ہیں کہ اس میں آج آرڈر میں تھا کیا۔ سب سے پہلے تو جو اعترافی بیان سے متعلق عدالت کی جو احکامات عدالت کے سامنے آئے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ کیس کے اوائل میں ہی جو مبینہ مغویہ ہیں ان کا بیان، اعترافی بیان یا 164 کا سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، اس لیے یہ بار بار نہیں ہوتا اور اس درخواست کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ 164 کا بیان وہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ہر وقت اس بیان کو قلم بند نہیں کیا جاتا، اور ٹرائل سے پہلے ہی خود ہی جو لڑکی ہے مبینہ مغویہ ہیں انہوں نے اپنا بیان لاہور میں قلم بند کرا دیا ہے، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ ایک اور بیان قلم بند کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ قرار دیا کہ بیانات جب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس اس بات کے بھی ثبوت ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی بیان ہو چکا ہے اور مجسٹریٹ کے روبرو لاہور میں بیان ہو چکا ہے، اور پولیس حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ بیان میں تبدیلی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو درخواست تھی اس کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری درخواست پر آتے ہیں ملاقات کے حوالے سے۔ ملاقات کے حوالے سے عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ جو ملزم کے وکیل ہیں یعنی ظہیر کے وکیل ہیں، وہ عدالت کو اس بات پر قائل نہیں کر سکے کہ ملاقات کرنا کیوں ضروری ہے۔ وہ عدالت کو نہیں بتا سکے کہ مبینہ مغویہ اور ظہیر کی ملاقات کیوں ضروری ہے، ملاقات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا یہ درخواست یہ مسترد کی جاتی ہے۔ ضمانتوں سے ضمانتوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر تھی آج، کیونکہ ہمارے جو تجربات تھے یا ہماری جو آراء تھیں ان کے برخلاف عدالت نے ضمانت دے دی۔ یہی وہ عدالت ہے جس نے ان دونوں کی ضمانتیں جو کنفرمیشن پر تھیں وہ ریجیکٹ کر دی تھی اور ان کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن وہی عدالت آج ملزموں کو ضمانتیں دیتی ہیں، اور ضمانت دینے کے بعد عدالت حکم دیتی ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے زر ضمانت جمع کرائیں اور جیل سے اگر کسی اور کیس میں نہیں ہے تو رہا ہو جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہی عدالت ہے، 2 مختلف آرڈرز آ گئے ہیں، ضمانت مل چکی ہے اور عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ظاہر سی بات ہے کیس تو ابھی چل رہا ہے، ٹرائل چل رہا ہے، ثابت کرنا ہوں گی چیزیں، اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ آئے گا۔ ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں آیا۔ جیسے پہلے ان کو جیل بھیجا گیا تھا، اس وقت بڑا شور شرابہ، بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف جیل جا رہے ہیں، آگے جا کر ضمانتیں ہو جائیں گی، پھر یہ باہر آ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا کوئی بڑا کیس ہے نہیں، اتنا اہم کیس ہے نہیں۔ لیکن اس وقت کچھ یوٹیوبرز اور کچھ صحافیوں نے اتنا شور مچایا، اس پر اتنی خوشی منائی جیسے کہ عدالت نے سزا دی ہو۔ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اب بھی ان کو ضمانت ملنا اس بات کی توثیق نہیں کہ بری کر دیا گیا ہے یا کیس ختم ہو گیا ہے، بلکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ملزم ٹرائل کا سامنا کریں گے۔ ضمانت ہر شہری کا حق ہے، اس حق کا انہوں نے استعمال کیا، درخواست لگائی اور عدالت ان کو ضمانت دیتی ہے۔ اب ٹرائل چلے گا تو ٹرائل میں وہ پیش ہوں گے، لہٰذا ایک سلسلہ ہے ایک عدالتی کارروائی کا جو کہ ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے اور آگے بھی جا کر بتائیں گے کہ کس طرح کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کیسے یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، ضمانتیں ہو گئی ہیں، ٹرائل چلے گا۔ ٹرائل کیا ہے؟ ٹرائل وہ ہے کہ جہاں پر پروسیکیوشن اور پولیس وہ چیزیں ثابت کریں گے جو کہ ان پر الزامات لگائے گئے، فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فرد جرم کیا ہے؟ فرد جرم یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ عدالت پڑھ کر سنائے گی اور عدالت پوچھے گی کیا آپ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں؟
जिसका अमूमन मुलजिम इनकार करते हैं कि हमने ये जुर्म नहीं किया। उसके बाद अदालत गवाहों को तलब करती है और उस केस का बाकायदा ट्रायल चलता है, और ट्रायल चलने का मतलब ये है कि तमाम तर गवाहों, सबूत, शवाहिद, तमाम तर चीज़ें केस से मुंसलिक वो अदालत के रूबरू पेश किए जाते हैं। अब ये भी एक सवाल है कि जो दफ़ात लगाई गई हैं वो दफ़ात लगाई तो बहुत तगड़ी दफ़ात हैं, लेकिन उनको साबित कैसे किया जाएगा। दूसरी जानिब लड़की का बयान, अगर लड़की का वही बयान जो पहले 164 का बयान उसको हतमी बयान समझा जाना है, तो मतलब ये है कि इस केस में कुछ भी बाकी नहीं है, केस ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब मामला ये है कि तूल दिया जा रहा है इस केस को, और सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। देखेंगे आगे क्या बनता है। लेकिन बहरहाल आज एक ज़हीर और शबीर, इनके लिए एक बड़ी खबर ये थी कि ये जेल से रिहा हो जाएंगे और अब कैदी की तरह नहीं बल्कि मुलजिम की तरह अदालत में पेश होंगे। अब हथकड़ियों में नहीं बल्कि जैसे आम शहरी, जैसे हम अदालत जाते हैं वैसे वो भी अदालत जाएंगे और अपने जो ट्रायल है उसका सामना करेंगे। तो ये एक बड़ी पेशरफ थी। आज 2 दरख्वास्तें खारिज कर दी गई और इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट में मुलाकात और 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त दायर की जाएगी। क्योंकि हम आपको बताते रहे हैं कि जो दरख्वास्तें यहाँ से रिजेक्ट होंगी तो उसके बाद अगला फोरम सिंध हाई कोर्ट है। सिंध हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं वो भी ज़मानतों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, उनके पास भी इख्तियारात हैं, रास्ते हैं। तो ये मामला जो है ये सिर्फ सिटी कोर्ट तक महदूद नहीं रहेगा, ये हाई कोर्ट भी जाएगा और हाई कोर्ट से फिर फ़ैसले होंगे, उसके बाद मामला जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने ज़मानतें दे दी हैं, 2 दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी। अब देखते हैं पहले कौन सिंध हाई कोर्ट से रुजू करता है, ज़हीर के वकला करते हैं या मुद्दई मुकदमा के वकला करते हैं। ये आज की अपडेट्स थी मुख्तसर सी। दिन में कुछ नहीं दे सका क्योंकि तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं आपके सामने आऊँ और एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। लेकिन बहरहाल अब यह है कि मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो आपके सामने आकर बैठ गया हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, कोई कोताही, कोई गलती, किसी की दिल आज़ारी अगर हुई हो जाने अनजाने में तो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, ख़ास तौर पर आज का डेंगू का जो मर्ज़ है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उससे अपने आप को महफूज रखें और दुआओं में याद रखें। जितना भी किसी की मदद हो सके मदद ज़रूर करें लोगों की, और मेरे लिए आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।